سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز دنیا بھر میں مرگی کی بیماری کے خلاف آگاہی کا دن منایا گیا۔ مرگی کیا ہے اور اس سے اپنے آپ کو ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ آج ہمارے پروگرام میں 2 شخصیات شامل ہوں گی۔ ایک سب سے پہلے پروگرام کے سب سے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عدنان اسلم۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر آف نیورولوجی ہیں اور اس وقت تعینات ہیں سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور میں۔ جب ہم بڑھیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں تو وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عمار انور۔ ڈاکٹر عمار انور نیورو سرجن ہیں اور اس وقت تعینات ہیں انٹیگریٹڈ میڈیکل کیئر ہاسپٹل میں۔ اور یہ حصہ جو ہے نا، یہ بڑا اہم ہوگا پروگرام کا، کیونکہ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے مرگی کی بیماری اور اس کے آثار اور اس کے ہم کیسے اس پر قابو پا سکتے ہیں، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے مرگی کے جدید علاج کے بارے میں، کیونکہ اب سے پہلے مرگی کی بیماری یہی سمجھی جاتی تھی کہ یہ میڈیکل اسپیکٹس کے حوالے سے یہ بیماری ہے اور اس کا علاج ادویات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ہوں گے تو ہم بات کریں گے مرگی کے آپریشن کے حوالے سے، کیونکہ مرگی کا آپریشن، ایسا مریض جو مرگی کی بیماری کا شکار ہے، کیا اس کا آپریشن ہو سکتا ہے، اور اس پر بات کریں گے ڈاکٹر عمار انور۔ سامعین، بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عدنان اسلم۔ آپ نیورولوجسٹ ہیں اور ان سے ہم کہتے ہیں کہ بتائیں سامعین کو کہ مرگی کی بیماری کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے، اگر کسی کو مرگی ہو جائے تو اس کا علاج کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم مدثر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامعین سے بات کر سکوں اور اس امپورٹنٹ موقع پر امپورٹنٹ میسج ڈلیور کر سکوں جو کہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ کا سوال بڑا پیچنٹ ہے کہ مرگی ہے کیا؟ مرگی، جس کو جھٹکے دورے کی بیماری کہا جاتا ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس میں دماغ کے سیل شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ مقدار میں برقیاتی اخراج ہوتا ہے۔ نارملی ہمارے جو برین کے نیورونز ہیں، سیلز ہیں، وہ الیکٹریکل ڈسچارج میں نارملی بھی ہوتا ہے۔ ہم جو بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ سارا الیکٹریکل ڈسچارج کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب یہ الیکٹریکل ڈسچارج بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایب نارمل اور بہت زیادہ ہائپر فائر کرتے ہیں، شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں یہ نیورونز، تو اس کے نتیجے میں مریض کے جسم میں کچھ غیر ارادی حرکات رونما ہوتی ہیں، جیسے اچانک سے مریض کا ہاتھ پاؤں مڑ جانا، آنکھیں اوپر چڑھ جانا، منہ سے جھاگ آنا، زبان کٹ جانا اور پیشاب کپڑوں میں نکل جانا۔ یہ تو مرگی کی سب سے بڑی ٹائپ جنرلائز ٹونک کلونک ایپیلیپسی ہے، جس میں مریض کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کے دوران مریض کا یورین بھی کپڑوں میں نکل جاتا ہے اور زبان بھی کٹ جاتی ہے۔ پوری دنیا میں 65 ملین لوگ مرگی کا شکار ہیں اور ان میں ہر سال 2.5 سے 3 ملین لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ہر سال نئے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں مرگی کے مریضوں کی جو تعداد ہے وہ پوری دنیا میں جو مرگی کے مریض ہیں ان کا 10% ہے، وہ صرف پاکستان میں ہے۔ اور ایکچولی مرگی کے مریضوں کی تعداد پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم یہاں مرگی کے ساتھ بہت سارے متس جڑے ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی توہمات جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے تصورات جڑے ہوئے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، کہ خدا نخواستہ مرگی جادو ہے، ٹونا ہے، آسیب ہے، یا یہ کوئی باہر کی کسر ہو گئی ہے، یا باہر کی کوئی چیز اس کے اوپر، بچے کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہے اس کی وجہ سے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مرگی کے مریضوں کا مرض چھپایا جاتا ہے اور ایون ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جایا جاتا۔ تو ایکچولی مرگی کے مریضوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ایک سروے کیا گیا جس میں دیکھا گیا کہ پاکستان میں جو شہری علاقوں میں اگر 100 مریض ہیں مرگی کے، تو ان میں سے صرف جو ہے وہ 2700 میں سے، ہر 100 میں سے 27 مریض جو ہیں وہ مرگی کا علاج کرواتے ہیں، اور باقی جو 100 مریض مرگی کے ہوتے ہیں ان میں سے صرف 27% مریض علاج کراتے ہیں۔ اور اگر یہی ریشو ہم بات کریں دیہی علاقوں میں تو صرف
2.1% لوگ جو ہیں وہ علاج کراتے ہیں، باقی سارے لوگ اس کو چھپا جاتے ہیں اور اس کے لیے عامل کے پاس، بابے کے پاس، پیر فقیر کے پاس، جادو ٹونے والے کے پاس جو ہے وہ جایا جاتا ہے۔ تو مرگی قابل علاج دماغی بیماری ہے، اس کے لیے ماہر نیورولوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بڑی مفصل بات آپ نے کی، یہ بھی سامعین کو بتائیے گا کہ مرگی کی کتنی اقسام ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ مرگی کی کتنی اقسام ہیں۔ مرگی کی سب سے پہلی قسم تو میں نے آپ کو بتائی، جس میں ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، منہ سے جھاگ آتی ہے، اور اس کے دوران مریض کا پیشاب کپڑوں میں نکل جاتا ہے اور زبان بھی کٹ جاتی ہے۔ اس کے دوران مریض کو بالکل بھی ہوش نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کون کھڑا ہے۔ یہ جھٹکے والی کیفیت 2 منٹ 2.5 منٹ تک رہتی ہے۔ اس کے بعد مریض یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا پھر مریض جو ہے وہ غنودگی میں چلا جاتا ہے۔ اس کا دورانیہ 4 سے 5 گھنٹے ہو سکتا ہے، بسا اوقات اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب مریض ہوش میں آتا ہے، اس سارے ایونٹ کے بعد ہوش میں آتا ہے، تو اسے قطعی طور پر یاد نہیں ہوتا کہ اسے کیا ہوا، وہ یہاں کیسے پہنچا، اور اس کو جھٹکے دوران جب ہوا تو اس کے پاس کون موجود تھا اور کس نے اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی۔ اور اس وقت مریض کے سر میں شدید درد ہو رہی ہوتی ہے، یہ جسم میں دردیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اسے قطعی طور پر یاد نہیں ہوتا کہ اس 2 منٹ 4 منٹ کے ڈیوریشن میں کیا ہوا۔ یہ تو سب سے بڑی مرگی کی قسم ہے، جس کو جنرلائز ٹونک کلونک ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں مریض کا جسم ایک لہجے سے بھی کم دورانیے کے لیے، 1 سیکنڈ سے بھی کم دورانیے کے لیے جھٹکا کھاتا ہے، اور مریض کے ہاتھ میں اگر کوئی کپ ہے، پانی کا گلاس ہے، کوئی چیز ہے تو وہ گر جاتی ہے، اور لیکن اس میں مریض بالکل بھی بے ہوش نہیں ہوتا، مریض ہوش میں رہتا ہے اور اس کو جھٹکا لگتا ہے۔ اس کی یہ بار بار بھی ہو سکتا ہے، ایک دفعہ ہو کر پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کو ہم مایوکلونک۔ مرگی کی تیسری قسم وہ ہے جس میں مریض چند سیکنڈ کے لیے گمسم ہو جاتا ہے، اور گمسم ہونے کے دوران چند سیکنڈ کے لیے یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ بچوں میں زیادہ کامن ہے۔ اس کے دوران چند سیکنڈ کے دوران اگر مریض کو کوئی بات کہی جاتی ہے یا اسے کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے یا اسے کوئی کمانڈ دی جاتی ہے تو وہ قطعی طور پر اس کمانڈ کو رسپونڈ نہیں کرتا۔ اس کو ایبسنس ایپیلیپسی بولتے ہیں۔ اور مرگی کی ایک قسم وہ ہے جس میں مریض چلتے چلتے بغیر ٹھوکر لگے، بغیر وجہ کے گر جاتا ہے، لیکن اس میں مریض کم بے ہوش نہیں ہوتا، ہوش میں رہتا ہے، گرتا ہے اور پھر اٹھ جاتا ہے، خود سے اٹھ جاتا ہے۔ مرگی کی 5ویں قسم وہ ہے جس میں مریض نہ تو ہوش میں ہوتا ہے کمپلیٹلی، نہ وہ بے ہوش ہوتا ہے، بلکہ ایک مدہوشی والی کیفیت ہوتی ہے۔ مریض کو پیٹ سے ایسے لگتا ہے جیسے غبار سر کو چڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد بدحواسی یا بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے۔ مریض کو بہت زیادہ غصہ آ سکتا ہے، بغیر وجہ کے وہ بھڑک سکتا ہے، مریض کو یاداشت میں پرابلم ہوتا ہے، مریض کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے کسی کو پہلی بار دیکھا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ وہ پہلی بار دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی کہیں ان کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ قسم اس کو ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی بولتے ہیں، اور اس میں دماغ کا جو ہماری کن پٹیوں والا ایریا ہے وہ انوالو ہوتا ہے، اور یہ فوکل ایپیلیپسی ہے، اس میں مریض بے ہوش نہیں ہوتا۔ مرگی قطعی طور پر جادو ٹونا آسیب نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں، مرگی ایک دماغی بیماری ہے جس میں دماغ کے سیل شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ مقدار میں برقیاتی اخراج ہوتا ہے۔ سو یہ قطعی طور پر نہ جادو ہے، نہ ٹونا ہے، نہ آسیب ہے، یہ دماغی بیماری ہے اور قابل علاج دماغی بیماری ہے۔ 70% لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ان کا دوائیوں کا انتخاب ٹھیک ہے اور وہ دوائیاں باقاعدگی سے لیتے ہیں، تو دوائی کا ناغہ تو دور کی بات ہے، دوائی کا ٹائم بھی آگے پیچھے نہیں کرتے، تو 70% لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور 3 سال کے لیے اگر ایک بھی جھٹکا نہ لگے تو ان کی دوائی بند ہو جاتی ہے۔ سو یہاں ایک اور بہت اہم سوال کا ہمیں جواب مل گیا کہ مرگی کی دوائی ساری عمر کھانی پڑتی ہے۔ نہیں، مرگی کی دوائی ساری عمر کھانی نہیں پڑتی۔ 70% لوگ اگر صحیح طریقے سے دوائی استعمال کریں تو 3 سال کے بعد بالکل نیگیٹو ہو جاتے ہیں، اور ان کی دوائی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اگر انہیں ایک بھی جھٹکا نہ لگے۔ یہ قطعی طور پر آگ کی چمک سے نہیں ہوتی، یہ قطعی طور پر پانی کی چمک سے نہیں ہوتی، یہ دماغی بیماری ہے، اور
ایک اور متھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جوتا سنگھانے سے مرغی ٹھیک ہو جاتی ہے. اب کس چیز نے اس تصور کو جنم دیا؟ اس کا ریشنل پیچھے یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نہ خاصا جھٹکا کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ پڑا ہے اور آپ جتنی دیر میں جا کر جوتا ڈھونڈ کے لاتے ہیں یا موزہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اس کو سنگھاتے ہیں، اتنی دیر میں ایک آدھا منٹ گزر جاتا ہے، اور جب آپ سنگھاتے ہیں تو 1 منٹ کے اندر اندر ہی وہ جھٹکے والی کیفیت جو خود بخود آٹومیٹیکلی سبسائڈ ہونی تھی وہ ہو جاتی ہے. تو اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جوتا سنگھانے سے ہوئی ہے. تو قطعی طور پر یہ جوتا سنگھانے سے ٹھیک نہیں ہوتی، یہ دماغی بیماری ہے اور اس کے لیے ماہر نیورولوجسٹ سے دوائیاں لینی ضروری ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، سامعین کو یہ بھی بتائیے گا، کیا مرگی قابل علاج مرض ہے اور میڈیکل میں اس میں کون کون سی ادویات کام کرتی ہیں؟ یہ بھی ذرا سامعین کو بتائیے گا. جی بالکل، مرگی قابل علاج ہے. میں نے آپ کو بتایا اس کی ادویات موجود ہیں. اگر ادویات کا انتخاب ٹھیک ہے اور آپ دوائی باقاعدگی سے لیتے ہیں، اور دوائی کا جب میں کہتا ہوں کہ دوائی باقاعدگی سے لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوائی کا ناغہ تو دور کی بات ہے، دوائی کا ٹائم بھی آگے پیچھے نہیں کرتے، تو 70% لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائیاں 3 سال کے بعد بند ہو جاتی ہیں اگر ایک بھی جھٹکا انہیں 3 سال نہیں لگتا. یاد رکھیے یہ قابل علاج دماغی بیماری ہے اور 70% لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائیاں بند ہو جاتی ہیں. دوائیاں ان کو ساری عمر لینی پڑتی ہیں، ان مریضوں کو جو دوائی یا تو ان کا انتخاب، دوائی کا انتخاب ٹھیک نہیں ہے، جو ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں وہ انتخاب دوائی کا ٹھیک نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ مریض دوائی باقاعدگی سے نہیں لیتا، اس میں ناغے کرتا ہے، اس کا ٹائم آگے پیچھے کرتا ہے. سو اگر آپ ناغا تو دور کی بات ہے، دوائی کا ٹائم بھی آگے پیچھے نہ کریں اور آپ کی دوائی کا انتخاب بھی ماہر نیورولوجسٹ ہی کی طرف سے ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دوائی صحیح طریقے سے لے رہے ہیں، تو 70% کیسز میں امکان یہ ہے کہ دوائی 3 سال بعد بند ہو جائے گی اور پیشنٹ جو ہے وہ فٹ فری ہو جائے گا اور اس کی دوائی بند ہو جائے گی. یاد رکھیے مرگی قطعی طور پر، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نہ جادو ہے، نہ ٹونا ہے، نہ آسیب ہے، یہ دماغی بیماری ہے اور قابل علاج دماغی بیماری ہے. سو اس کے لیے ماہر نیورولوجسٹ کے پاس چاہیے. یہ قطعی طور پر سائکیٹرسٹ کی بیماری نہیں ہے، یہ قطعی طور پر نیورو سرجن کی بیماری نہیں ہے، یہ قطعی طور پر میڈیکل اسپیشلسٹ کے ٹریٹ کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ ماہر نیورولوجسٹ یا نیورو فزیشین کے پاس جانا اس کے لیے ضروری ہے، جو کہ آپ کے جنس، آپ کی عمر، آپ کی فزیک، آپ کی سارے معاملات کو دیکھ کر بہترین دوائی تجویز کرے گا، اور اس دوائی کے انتخاب اگر ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں آپ 3 سال بعد بالکل ٹھیک ہو کر یہ دوائی آپ کی بند ہو سکتی ہے. سو میرا آپ کے میسج کے لیے پیغام یہ ہے کہ مرگی کو چھپائیے نہیں، علاج کرائیے. مرگی قطعی طور پر جادو ٹونا سیب نہیں ہے، دماغی بیماری ہے اور قابل علاج دماغی بیماری ہے، اور 70% لوگ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ مدثر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اپنے خوبصورت سامعین سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عدنان اسلم کہ آپ پروگرام ریڈیو کلینک میں شامل ہوئے اور آپ نے مرگی کے مرض کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو سامعین کے ساتھ شیئر کی. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سامعین، ہم بڑھیں گے پروگرام کے دوسرے اور آخری حصے کی جانب، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمار انور، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ مرگی کا علاج جو ہے کیا آپریشن یعنی سرجری کے ذریعے ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سامعین کو اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا. مدثر صاحب، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کا تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج مرگی کے عالمی دن کے موقع پر اتنا زبردست ایک آگاہی کا پروگرام منعقد کیا. مرگی کی میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ تو ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن میں اس پہ سرجری پہ بات کرنا چاہوں گا. لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرگی کے لیے آپریشن بھی ہوتا ہے. ہماری عوام کو لوگوں نے کبھی یہ بات نہیں کی. وہ جا کے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا مرگی کا آپریشن ہوتا ہے، تو انہیں جا کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی آپریشن نہیں. آپ ابھی بھی یوٹیوب پہ جا کے صرف یہ ایک لکھ کے سرچ کریں گے نا، ایپیلیپسی سرجری، ہسٹری آف ایپیلیپسی سرجری، تو آپ کو اتنی ساری ویڈیوز ملیں گی جس کے اندر اس پہ بات کی ہوگی. مرگی کے لیے جو پہلی ریکارڈڈ سرجری ہے تاریخ کے اندر،
وہ تقریباً 1900 سال پہلے کی گئی تھی. اس کو ٹرفینیشن بولتے ہیں, دماغ کے اندر سوراخ کیا جاتا ہے, لیکن یہ ریکارڈڈ ہے, اسکلز ملے ہیں, کھوپڑیاں ملی ہیں جن کے اندر ٹرفین ہوا تھا. ہماری کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ مرغی کے لیے یہ ہوتا تھا. میں اس پہ مجھے یہ چیز بڑی ایک آڈ لگی تھی کہ یہاں پہ لوگ, جب میں نیورو سرجری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اس وقت میں نے مرغی کی سرجری کے بارے میں جب پڑھا تو مجھے بڑا آڈ لگا کہ یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرغی کی سرجری ہوتی ہے. اس پہ پھر جب میں نے مزید ریسرچ ورک کیا تو مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ صرف ایک اسمال سب سیٹ, اگر 100 بندوں کو مرغی کی بیماری ہے تو 100 میں سے صرف 1 سے 2 لوگوں کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے, باقی 98 لوگ جو ہوتے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب مرغی کی سرجری کی ہم واپس اس پہ آتے ہیں, ٹاپک سے ٹریک ہو گئے تھے. مرغی کی سرجری پرانے وقتوں سے ہو رہی ہے. ماڈرن ٹائمز میں جو پہلی ریکارڈڈ سرجری اس پہ کی گئی تھی وہ 1880s میں سر وکٹر ہاسلے نے انگلینڈ میں کی تھی, مرغی کی سرجری کے لیے دماغ کو کھولا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ نالج میں اضافہ ہوتا گیا, ایم آر آئی آ گیا, سی ٹی اسکین آ گیا, تو ہماری انویسٹیگیشنز ریفائن ہوتی گئیں, اور پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مرغی کی سرجری کے لیے کچھ سیٹ انڈیکیشنز ہیں. اگر مریض کے اندر یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر ہم نے اسے مرغی کی سرجری کرنی ہے, نہیں تو نہیں کرنی, کیونکہ سرجری ایک میجر انڈرٹیکنگ ہے. اب وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم مریض کو سرجری کے لیے لے کے جاتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ آپ نے مریض کو 3 ڈفرنٹ ٹائپ آف اینٹی ایپیلیپٹکس دے کے دیکھی ہیں جو مرغی کی دوائیں ہیں, اس کے باوجود اس کے دورے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. یہ اس کی پہلی انڈیکیشن ہے, تب آپ اسے آپریشن کے لیے لے کے جائیں. دوسری انڈیکیشن اس پہ یہ ہوتی ہے کہ مریض کی کوالٹی آف لائف بہت سیویئرلی متاثر ہو رہی ہے. سیویئرلی متاثر ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایک آفس ورکر ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے جو مرغی, اس کو کسی بھی وقت دورے پڑ جاتے ہیں, وہ ڈرائیور ہے اس کو دورے پڑ جاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس پہ آپ اسے مرغی کی سرجری کا ایک آپشن دے سکتے ہیں. یہ 2 موٹی موٹی اس پہ انڈیکیشن. تیسرا اس پہ یہ کہ مرغی کی دوائی کے مریض کو سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں, بڑے سگنیفیکنٹ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے لوگوں میں اور مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بات پھر ریپیٹ کروں گا, 3 ڈفرنٹ اینٹی ایپیلیپٹکس کھا رہے ہیں جو کہ آپ مختلف دوائیاں ہوتی ہیں مرغی کی, وہ کھانے کے باوجود دورے پڑ رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ کوالٹی آف لائف متاثر ہو رہی ہے, تیسرے نمبر پہ دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں. یہ 3 موٹی موٹی انڈیکیشن ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرغی کی سرجری کون کرتا ہے؟ مرغی کی سرجری نیورو سرجن کرتا ہے. میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں, وہ آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مرغی کے لیے آپریٹ کریں, لیکن انہیں آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. جن مریضوں کو آپریشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم انویسٹیگیٹ کر کے پراپر طریقے سے سرجری کے لیے لے کے جاتے ہیں. اب اگلا سوال اس پہ یہ آتا ہے کہ جب ایک مریض جس میں انڈیکیشن ساری پوری ہو گئی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اب اس کا آپریشن ہونا ہے, اس کو آپریشن کی ضرورت ہے, اور مریض بھی آپریشن کرانا چاہ رہا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ مریض کی ایک انتہائی اسپیشلائزڈ ایم آر آئی کرائی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایم آر آئی برین ود ایپیلیپسی پروٹوکول. یہ ایم آر آئی پنجاب میں کچھ سینٹرز پہ اویلیبل ہے, یہ ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے, صرف چند مخصوص گنے چنے ہسپتال ہیں جہاں پہ یہ والا پروٹوکول ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہوتا ہے, جو دوسرے ٹیسٹ ہم اس پہ کراتے ہیں وہ تھوڑا سا انویسو ہوتا ہے, لیکن وہ کچھ مریضوں میں کرانا پڑتا ہے, وہ پیٹ اسکین ہوتا ہے برین کا. یہ بھی لاہور میں صرف 1-2 جگہوں پہ اویلیبل ہے, بلکہ پنجاب میں. یہ ہم اس وقت کراتے ہیں جب ہمیں ایک فوکس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا ایک مخصوص ایریا ہے جہاں سے مرغی کے دورے پڑ رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو اس پہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ویڈیو ای ای جی, اسے ویک بولتے ہیں. ویک جو ہوتا ہے اس پہ مریض کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, مریض کو ہم اسپتال میں داخل کرتے ہیں, اس کی دوروں کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ کس طرح کے پڑھیں, کیا وہ کمپلیکس سیجرز ہیں, کیا وہ پارشل سیجرز ہیں, وہ ٹونک کلونک سیجرز ہیں, کس طرح کے سیجرز ہیں, تاکہ ہم اس کے علاج اس کے لحاظ سے آگے علاج پلان کر سکیں. اس کے علاوہ بلڈ ورک ہوتا ہے, وہ روٹین کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ سارے کرانے ہوتے ہیں. اگلا کوشچن جو اس پہ میرے سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ سرجری کی ٹائپس کون کون سی ہیں. پہلے نمبر پہ آپ کی تشخیص یہ کرنا ہے کہ آپ کو مرغی ہو کس وجہ سے رہی ہے. بعض اوقات ایپیلیپسی پروٹوکول والی ایم آر آئی کے اوپر ہمیں میزیل ٹیمپورل سکلیروسس نظر آتی ہے, دماغ کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے, ٹیمپورل لوب ہوتی ہے, اس کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں, وہ ایم آر آئی پہ نظر آ جاتا ہے, اسپیشلائزڈ ایم آر آئی پہ. اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دورے پاڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں میں برین ٹیومر ہوتا ہے جس کی وجہ سے دورے پاڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے اندر پانی کا پریشر زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دورے پاڑے ہوتے ہیں. آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ دورے پڑ کیوں رہے ہیں. جب ایک دفعہ آپ ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور آپ کو یہ آپ تشخیص کر لیں گے کہ دورے کیوں پڑے, پھر آپ علاج کریں گے. اگر پانی کا پریشر زیادہ ہے تو اس کے لیے اینڈوسکوپک تھرڈ وینٹریکولوسٹمی ہے, بی پی شنٹ ہے, اس سے ہم دورے کنٹرول کر سکتے ہیں. برین ٹیومر ہے تو برین ٹیومر کا علاج کرانا چاہیے. یہ تو لوگوں کو اس کا پتا ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اس میں میزیل ٹیمپورل سکلیروسس ہے, ایرکنائڈ سسٹ ہیں جو دماغ میں پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں, یہ دورے کاز کرتے ہیں.
اس کے علاوہ کسی کو چوٹ لگی ہے تو اس کے دماغ میں ایک اسکار ٹیشو بن گیا، ٹھیک ہے، جسے انکیفلوملیشیا بولتے ہیں، اس کی وجہ سے دورے پڑ جاتے ہیں۔ اب اگر دورے آپ کے نہیں کنٹرول ہو رہے تو پھر سرجری کو کنسیڈر کریں۔ مرگی کے لیے علاج جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، سرجیکل ٹریٹمنٹ آپشن ہیز بین گوئنگ آن فار ایئرس، صدیوں سے چل رہا ہے، سالوں سے نہیں، صدیوں سے چل رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی گئی ہے۔ اب جو اس وقت لیٹسٹ ٹریٹمنٹ آپشن جو کہ اس وقت لاہور میں اویلیبل ہیں، جو کہ میں اس وقت آفر کر رہا ہوں اپنے پیشنٹس کو، پہلا ٹریٹمنٹ آپشن اس پہ یہ ہے کرینیوٹمی۔ کرینیوٹمی میں دماغ کے ایک مخصوص حصے کو کھولا جاتا ہے جدید ترین آلات کے ساتھ، جس میں اینڈوسکوپ ہوتی ہے، مائکروسکوپ ہوتی ہے، نیورو نیویگیشن ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو آپ کا برین کا ڈیمیج پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ریموو کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے دورے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ برین سرجری کو سیف بنانے کے لیے 100% ریزلٹس دینے کے لیے اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ گیجٹس موجود ہے۔ نیورو نیویگیشن ایک ایسا گیجٹ ہے جو آپ کو ایکیوریسی کے ساتھ برین میں ایک مخصوص پارٹ تک لے کے جاتا ہے کہ بھئی یہ ڈیمیج پارٹ ہے۔ آپ نے ساری سی ڈی جو ایم آر آئی ہوتا ہے، ایم آر آئی اور سی ڈی کی سی ڈی مشین میں ڈالنی ہوتی ہے، اور مشین آپ کو ایک پارٹ وے بنا کے دیتا ہے کہ جناب آپ نے اس پارٹ وے کو فالو کریں گے تو آپ کو مریض کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایم آر آئی کے اوپر اسپیشلائز اسکین ہوتے ہیں جو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جناب آپ کا پارٹ وے سیف ہے۔ اب یہ پہلی والی بات نہیں ہے کہ آپ نے دماغ کا آپریشن کرایا اور مریض کو بھی ٹھیک ہی نہیں ہوا۔ اب اتنے جدید آلات آ چکے ہیں، اتنے لیٹسٹ گیجٹس آ چکے ہیں کہ اب برین سرجری از ایبسولوٹلی سیف، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سرجری کے لیے پہلے پیشنٹ کو ہم پریپیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بھی ابھی میں بات کروں گا، لیکن ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی سیفٹی کو کیسے انشور کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ پیشنٹ کی ہم سرجری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اندر یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ خون نہ اکٹھا ہو جائے، کسی بھی سرجری کی کمپلیکیشن ہوتی ہے۔ ہم انتہائی چھوٹے سوراخ سے کرتے ہیں، جدید ترین آلات اس پہ یوز کرتے ہیں، کیونکہ ہم چھوٹی جگہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیٹسٹ اس پہ اکوپمنٹ ہوتی ہے، چیر پھاڑ کم سے کم ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہو بھی تو اس کو ہم آبزرو کر کے وہیں پہ جو ہوتا ہے وہ اس کو دیر اینڈ دین سیٹل کر کے باہر نکلتے ہیں۔ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے آپریشن کے بعد، کوئی ڈیفیسٹ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اصل میں اس علاج کی جو کامیابی یا ناکامی ہے وہ صرف ایک چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے the devil lies in details۔ جتنی زیادہ آپ کی پری آپریٹو پلاننگ ہوگی، جتنی زیادہ آپ نے پری آپریٹو انویسٹیگیٹ کیا ہوگا، اتنے اچھے آپ کے ریزلٹس ہوں گے۔ یہ تھی کرینیوٹمی کی بات۔ وہ لوگ اس سے ابھی بھی ڈرتے ہیں، اس کے لیے بے ہوشی کرنی پڑتی ہے، مریض کو کچھ دن ہسپتال میں ہم داخل رکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اس کے بعد پیشنٹ کو ڈسچارج کرتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مرگی کی دوائی بند کیسے کراتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ کو ہم نے ابھی فرض کریں کہ ایک پیشنٹ دن میں 3 مرگی کی دوائیاں کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، صبح 2 کھاتا ہے، شام کو 2 کھاتا ہے، رات کو 2 کھاتا ہے۔ آپریشن کے بعد پہلے 3 ہفتے تک وہ وہی دوائی جاری رکھے گا۔ اس کو میں نے کہنا جی آپ کی دوائی کوئی نہیں چینج کرنی۔ وہ میرے پاس جب آئے گا 3 ہفتے بعد، پھر اس کی ڈوز کو میں ایڈجسٹ کرنا شروع کروں گا، آہستہ آہستہ نیچے لانا شروع کروں گا، اینڈ ود ان 3 months، ٹھیک ہے، 3 مہینے تک وہ پیشنٹ میرے ریگولر فالو اپ پہ ہوتا ہے، اس کی ڈوز ہم بالکل منیمم کر دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں۔ میرے پیشنٹس اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ جب ایک دفعہ آپ کو آپریٹ کر دیا ہے، دوائی ختم کر دی ہے تو آپ کو اور میرے تعلق ختم ہے۔ آپ میرے ریگولر فالو اپ پہ رہتے ہیں، ہر 2-3 مہینے کے بعد آپ ہمیں چیک کرانے کے لیے آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو دورے تو نہیں دوبارہ پڑے، آپ کو کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، اور پیشنٹس جن کا آپریٹ کیا ہے الحمدللہ 3 سال 4 سال فالو اپ پہ ہیں، کسی نے دورے رپورٹ نہیں کیے۔ ان کو سے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے نیند پوری کرنی ہے، کھانے کا خیال رکھنا ہے، ڈیلی واک کرنی ہے، اور پیشنٹ ٹھیک رہتے ہیں۔ دوسرا سرجیکل پروسیجر جو اس پہ ہے، جو اس وقت اویلیبل ہے، لیٹسٹ پروسیجر ہے، ایکچولی ہماری سرجری میں اس کو لیٹسٹ ابھی اپروول ملا کوئی 3-1 سال پہلے، یہ ہے ڈیپ برین اسٹیمولیشن۔ ڈیپ برین اسٹیمولیشن میں دماغ میں الیکٹروڈز ڈال دیے جاتے ہیں، یہ منیملی انویسو ہے، چھوٹا سا کٹ لگتا ہے، بال کے برابر باریک تاریں دماغ میں ڈالی جاتی ہیں، ان کو ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور جب مریض کو دورے پڑنے لگتے ہیں اس کو سینس کرتا ہے اور دوروں کو روک لیتے ہیں۔ اس میں ہم دماغ میں کوئی حصہ نہیں نکالتے، اس میں ڈائریکٹ ایک پیس میکر ڈال دیتے ہیں جو آپ کے دماغ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اب اس علاج کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس میں 97% سیویئر کنٹرول ہے، 97%، ٹھیک ہے، مریض کی دوائی بند ہو جاتی ہے۔ پہلے علاج میں نے کہا تھا کہ 3 مہینے تک دوائی چلتی ہے، اس میں دوائی ہم مریض کی جیسے ہی آن کرتے ہیں پیس میکر کو، دوائی ختم۔ نقصان اس کا کیا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ پیس میکر ہے، یہ ایک بیٹری ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی اس کی بیٹری ختم ہوگی، دورے دوبارہ پڑنے لگ جائیں گے، تو اس کی بیٹری کی ایک لائف ہوتی ہے، اس کی بیٹری جو ہوتی ہے وہ 3 سے 5 سال تک چلتی ہے، اس کے بعد آپ کو دوبارہ بیٹری ڈلوانی پڑتی ہے۔ دوسرا جو اس کا ایک ایشو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت کاسٹلی علاج ہے، ہمارے پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے۔
لیکن یہ بہت اچھا علاج ہے اور اس کرنے کی ایکسپرٹیز بھی ہے، سیف ہے اور بہت اچھے ریزلٹس ہیں۔ تیسرے علاج پہ بات کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں ویگس نرو اسٹیمولیشن۔ ویگس نرو اسٹیمولیشن بھی اسی طرح کا ایک پیس میکر ہوتا ہے، وی این ایس اسے بولتے ہیں۔ اٹ ہیز بین اراؤنڈ فار دا لاسٹ اراؤنڈ 20 ایئرس، اور پہلے اور انڈیکیشنز کے لیے تھا، لیکن ایپیلیپسی میں بھی اس کے اچھے ریزلٹس ہیں۔ اس میں یہ ان مریضوں میں کیا جاتا ہے جن میں برین کے اندر، جن کی برین کی سرجری نہ کی جا سکے کسی وجہ سے، مریض کوماٹوز ہے، پھر مریض بچہ ہے، مریض کو جو ہے وہ برین کی کوئی اب نارمیلٹی ہے اور وہ سرجری سہ نہیں سکتا، تو اس میں وی این ایس کرتے ہیں۔ یہ بھی پیس میکر ہے، لیکن اس پہ دورے کنٹرول کم ہوتا ہے۔ میں نے نا مرغی کی وجہ سے بہت سارے گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ہر دفعہ اس پہ بات کرتا ہوں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی، گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، شادی شدہ عورتوں کی طلاق ہو جاتی ہے کہ جی اسے دورے پڑتے ہیں، آپ نے پہلے نہیں بتایا۔ یہ وہ اسٹگما ہے ہماری سوسائٹی کا جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ان تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ کے اگر دورے دوائیوں سے نہیں کنٹرول میں آ رہے تو آپ پلیز اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ سرجیکل آپشن کیا ہے، اور اگر آپ کو سرجیکل آپشن کے بارے میں کوئی بندہ اس پہ نہیں آپ کو پراپرلی گائیڈ کیا جاتا تو آپ سیکنڈ اوپینین لے لیں۔ آئیڈیلی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بندے کو اپنی لمیٹیشن کا اندازہ ہونا چاہیے اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ مجھے مریض ریفر کر دینا چاہیے، اور اچھی جگہوں پہ یہی ہوتا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئی بلیو کہ ایک دن پاکستان میں بھی یہی کچھ ہوگا۔ مرغی ایک لا علاج مرض نہیں ہے، پرابلم صرف یہ ہے کہ عوام میں آگاہی نہیں ہے کہ کب اس کا کون سا علاج کرانا ہے۔ میں نے کافی ٹائم لے لیا ہے، تو آپ لوگوں کے مزید کوئی سوالات ہیں تو آپ مدثر صاحب کی وساطت سے میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اور مدثر نوز می ویری ویل، آپ کے جو بھی اس پہ سوالات ہوں گے مدثر ول سینڈ می اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو۔ صرف ایک لاسٹ پارٹنگ تھاٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اللہ یہ مرض کسی کو نہ لگائے، لیکن اگر یہ مرض کسی کو لگ جاتا ہے اور آپ کو مرغی کی بیماری ہے تو اپنی گولیوں کا ٹائم ٹیبل بنائیے۔ آپ کی اگر دوائی دن میں 2 دفعہ کھانی ہے، صبح شام کھانی ہے، تو وہ آپ 12 گھنٹے بعد کھائیں گے۔ دوائی اگر آپ نے 3 دفعہ کھانی ہے تو 8 گھنٹے بعد کھائیں گے۔ اس کا ٹائم ٹیبل آپ ایسے بنائیے جیسے بسوں کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ٹرینوں کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اور وقت کے حساب سے کھائیں۔ اب تو یہ چیزیں مینیج کرنا بہت ایزی ہے، موبائل پہ ریمائنڈر لگا لیں، آپ یہ دوائی کھاتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے دورے اس پہ کنٹرول میں رہیں گے۔ تمام سننے والوں سے صرف یہی ایک گزارش ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اینڈ ان دا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک فار گیونگ می دس اپرچونٹی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمار انور کہ آپ نے مرغی کے مرض کے حوالے سے اس کے سرجیکل اسپیکٹس پر بات کی۔ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہی سامعین اپنے میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر کو پروگرام ریڈیو کلینک سے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔